بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear viewers, you are watching my YouTube channel Faizan Attar Tibb Nabi sallallahu alaihi wasallam channel. ناظرین انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ بتائیں گے کہ ملک میں قصور ہے یا حکومت کا قصور ہے یا ہمارے نظام کا قصور ہے. دیکھیں اکثر لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ جیسے کہ فار ایگزامپل عمران خان جی اس کا کرونا وائرس سے انتقال ہو گیا عمران خان کا نا، تو اس کی ایک پٹی چلا رہے ہیں، ایسی نیوز بنا رہے ہیں. تو جیسے کہ اپریل فول منع ہے، ہمارے اسلام میں ہمارے دین میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ جھوٹ بول کر کسی پارٹی کو ڈیگریڈ کرنا، ڈی ویلیو کرنا یا پریشان کرنا یہ بہت غلط بات ہے. دیکھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے، مختلف احادیث مبارکہ ہیں کہ جس طرح کہ تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح کا حاکم، ویسا ہی حاکم تم پر مسلط کیا جائے گا. تو ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے، ہم گناہ نہیں چھوڑتے، ہم فلمیں ڈرامے گانے باجے نہیں چھوڑتے، ہم راہ سنت اختیار نہیں کرتے، اصل میں ہم راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. تو کسی کو مورود الزام ٹھہرا کر کسی کو جو ہے نا وہ کندھے کے اوپر تلوار رکھ کے ہم چلا رہے ہیں. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ہم اپنا سینسرشپ کیوں نہیں کرتے، ہم اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں کرتے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں، ہم جو ہے نا وہ کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم کتنا قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کتنا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، کتنے تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں، کتنی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. یعنی ہم اپنے گریبان میں نہیں جھانک رہے، بلکہ ایک انگلی جب ہم اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں یہ ہماری طرف، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، ہماری طرف آ رہی ہیں. تو اس طرح کسی کے اوپر بھی ہمیں انگلی اٹھانے کی اور کسی کے بارے میں دیکھیں اس میں دل آزاری کا، غیبت کا، چغلی کا اسپیکٹ بھی پائے جا رہے ہیں، کافی سارے اس میں پہلو پائے جا رہے ہیں. تو ہینس وی شوڈ اوائڈ ٹو ٹاک ٹو بیک بائٹ اینی پرسن. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کسی کی غیبت نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کسی غیبت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیں کہ غیبت سے بچنے کا ایک مدنی نسخہ یہ بھی ہے کہ جہاں بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ لوگ بھی آپ کی غیبت سے اور آپ کی چغلی نہیں کریں گے اور آپ خود بھی محفوظ رہیں گے. اس لیے بجائے کسی کے اوپر تنقید کرنے کے، کمنٹ کرنے کے، اپنے آپ کو اعمال کو ہمیں جو ہے نا وہ بہتر اور بیسٹ بنانے کی، بیٹر بنانے کی، گڈ اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ایفرٹ کرنی چاہیے، نہ کہ کسی کے اوپر تنقید کریں. کہتے ہیں کہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، اتنا آسان عمل ہے تنقید کرنا، اور سب سے مشکل ترین کام اپنی ریفارمیشن کرنا، اپنی اصلاح کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت سارے لوگ ہم جو ہے نا وہ منتخب وزیر اعظم، آئی ول ناٹ نامینیٹ اینی پرائم منسٹر، تو کسی کا میں نام نہیں لیتا. تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے وزیر اعظم کو، جس کو خود ہی چنتے ہیں، اور اسی کو جو ہے نا وہ تبرہ بازی، سب و شتم کرتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. تو گالی گلوچ دینے والے کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا کہ وہ بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اب بعض روایت میں تو یہ کتے کی شکل میں بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. کسی کو کچھ کہنے سے پہلے ذرا اپنا سوچ لیں، کائنڈلی اپنے اوپر غور کر لیں کہ کیا میں، فار ایگزامپل جیسے کہا جاتا ہے کہ اب میں جم جاتا ہوں، اتنے اتنے جو ہے نا وہ ہیوی ویٹ جو ہے نا آئی لفٹڈ، میں اٹھا لیتا ہوں، بہت سارے بوجھ میں جو ہے نا اٹھا لیتا ہوں، وزن اٹھا لیتا ہوں. تو کیا ہم سوچیں، غور کریں کہ ایک کمبل، ایک رضائی، ایک کھیس، ایک چادر اپنے اوپر سے اٹھا کر کیا ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں؟ حدیث پاک میں تو فرمایا کہ مومن پر 2 نمازیں بھاری ہیں، منافقین پر، منافق پر 2 نمازیں بھاری ہیں، فجر اور عشاء. کیا ہم وہ پڑھتے ہیں؟ چلو کاروبار کے پر تو چلے گئے، زور اثر وہیں شرما شرمی پڑھ لی. دیکھیں رزق اللہ دیتا ہے، ہم شٹل اٹھاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، اللہ پھر بھی رزق دیتا ہے.
ہم بچوں کو اسکول کے لیے ٹیوشن کے لیے بھیجتے ہیں، کاروبار کے لیے بھیجتے ہیں، منڈی صبح صبح لوگ جاتے ہیں، مگر بدقسمتی سے نماز فجر نہیں پڑھتے۔ تو یہ کتنا بڑا یہ ملک میں نہیں گھر میں بھی یہ نحوست کا باعث ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں نہیں ہم مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں میرے لیے سنت کا؟ کیوں نہیں ہم فلمیں ڈرامے گانے بازے چھوڑتے؟ کیوں نہیں ہم مسجد کا رخ کرتے؟ کیوں نہیں ہم صرف اور صرف اپنے بچوں کو اسلام فار کڈز یعنی کہ جو بچوں کی جو شام ہے پروگرام ہے مدنی چینل کے جو بچوں کے لیے پروگرام، کیوں نہیں ہم اپنے بچوں سے ایسے ڈرامے ایسی گیمیں چھڑاتے جس میں شرک کا پہلو، جس میں گناہوں کے پہلو ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ناظرین ہمیں خود ہی نہیں پتا، وی ڈونٹ نو واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ۔ تو یہ سیکھنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ ہمیں وقت دینا پڑے، دین سیکھنا ہے، اچھے ماحول کے قریب آنا ہے۔ تو اچھے ماحول کے قریب علماء کی صحبت میں رہیں گے، انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو کیسے ہم نے سیکھنا ہے اسلام، کیسے دین کیسے سیکھنا ہے، احکام تجارت بزنس کیسے کرنا ہے، اور اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، گناہوں سے کیسے بچنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ہماری زندگی کے لیے، کامیابی کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں آج کے اس دور میں ہمیں صرف اور صرف اونلی وی شوڈ واچ دا مدنی چینل اینڈ وی شوڈ آلسو انوائٹ ٹو ادر دس چینل۔ ہمیں اس چینل کی دوسروں کو بھی دعوت دینی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے پرہیزگار، متقی بنے، تقویدار، اور معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر ایک پیسفل ہو جائے، امن اور چین آ جائے، سکھ کی زندگی گزاریں۔ تو میرا یہ کلیم ہے، دعویٰ ہے، ہمیں جو ہے نا وہ مدنی چینل کے علاوہ اور کوئی چینل نہیں دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں مختلف قسموں کی خبریں جھوٹی سچی بھی ہوتی ہیں تو وہ ہم سنتے ہیں، جھوٹی سنت زر سے ڈپریشن اور کسی کے اوپر تنقید، پھر جو ہے نا وہ غیر پردہ کیے ہوئے بے پردہ جو ہماری مائیں بہنیں جو ٹی وی شو کے اوپر آتی انہیں ہم دیکھتے ہیں تو کتنا گناہ کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کرونا سمیت تمام وبائی امراض سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کو صحت اور نیکیوں والی عمر خضر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔